اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ روزہ کے دوران حیض آ جائے تو کھانے پینے کا حکم۔ اگر رمضان کے روزے کے دوران حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کیا کھانا پینا جائز ہے یا پورا دن روزے داروں کی طرح رہنا ہوگا؟ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اگر زوال کے وقت سے پہلے حیض آ جائے تو کھانا پینا جائز ہے، اور اگر زوال کے بعد حیض آ جائے تو جائز نہیں۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں عائشہ مقصود کراچی سے۔ روزہ رکھا اور حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، لہذا کھانا پینا جائز ہے، چاہے زوال سے پہلے ہو یا زوال کے بعد۔ لیکن اگر معاملہ الٹا ہو گیا، کسی خاتون کو حیض آ رہا تھا سحری کے وقت میں، انہوں نے روزہ چھوڑ دیا، نہیں رکھا، کھانا پینا شروع کیا، اور دن میں کسی ٹائم پہ حیض آنا بند ہو گیا، تو جیسے ہی حیض آنا بند ہوگا اس خاتون پر لازم ہوگا کہ اب وہ کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اگرچہ یہ روزہ ہوا نہیں ہے، بعد میں قضا بھی رکھنی ہے، لیکن کھانا پینا اسی وقت سے، کیونکہ وہ پاک ہو گئی ہیں تو اب رمضان کے، یعنی رمضان تو بہرحال پایا گیا ہے نا، تو اس لیے اس پہ اب کھانا پینا جائز نہیں ہوگا، چاہے زوال سے پہلے بند ہو یا زوال کے بعد۔ تو مسئلہ خوب سمجھ میں آ گیا ہوگا میرا خیال ہے انشاءاللہ، کہ اگر حیض آنا شروع ہو جائے تو کھا پی سکتے ہیں، روزہ ٹوٹ گیا، حیض آنا بند ہو جائے تو اب کھانا پینا بند کرنا پڑے گا۔ ماہواری کے دوران عورتیں عبادت کیسے کریں؟ میرا رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ماہواری کا وقت ہے۔ اب جو روحانیت نماز اور روزے سے حاصل ہوتی ہے وہ صرف تسبیح اور دعا سے حاصل نہیں ہو پاتی۔ اس صورت میں ہم عورتیں کیا کریں؟ ویسے ہی عورتوں کی تعداد دوزخ میں زیادہ ہوگی۔ فاطمہ صاحب مکہ مکرمہ سے، فاطمہ صاحبہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گی۔ اور جو حدیث میں آتا ہے نا عورتیں دوزخ میں زیادہ ہوں گی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ حیض میں نماز نہیں پڑھتی، بلکہ اس کی وجہ شوہر کی ناشکری ہے، کثرت سے لعن طعن ہے۔ تو آپ اپنے شوہر کی ناشکری نہ کریں۔ آپ حدیث میں آتا ہے شوہر ساری زندگی عورت کو کھلاتا پلاتا ہے، کبھی بیچارے سے اونچ نیچ ہو جائے تو عورتیں تانا دیتی ہیں کہ میں نے تم میں کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں ہے، ڈھنگ کے آدمی نہیں ہو تم، میری شادی اس جگہ غلط ہوئی ہے۔ تو بھائی اونچ نیچ ہر آدمی سے ہو جاتی ہے، تو اس قسم کے میاں کو تانے دینے کی وجہ سے عورتیں جہنم میں حدیث میں آتے جائیں گی۔ آپ یہ تانے شوہر کو نہ دیں، اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو برداشت کر لیں۔ یہ تانا دینا تو کوئی ہلکے قسم کا تانا دے دیں، ہلکا پھلکا سا، کہ بھئی آپ کو انڈے لینے بھیجا تھا، آپ دہی لے کر آ گئے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک دفعہ ہوتا ہے، دو دفعہ ہوتا ہے، جو کام کہا جائے وہ کر لیا کریں، کروا دیا کریں وہ کام کسی سے، میرے ضروری نان نفقہ پورا کریں۔ اس قسم کے تانے تو چلتے ہیں، زیادہ بڑے بڑے تانے نہیں دینا چاہیے۔ تو اسی طرح لعن طعن، بات بات پہ لعنت، بد دعائیں، یہ کام اگر آپ نہیں کریں گی تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گی۔ اچھا، جیسے حدیث میں آتا ہے نا عورتیں جہنم میں ہوں گی، ایک اور دوسری حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عورتیں جنت میں بھی زیادہ ہوں گی۔ اصل میں عورتوں کی تعداد ہی زیادہ ہوگی، جنت میں بھی زیادہ اور جہنم میں بھی زیادہ، کیونکہ ہر مرد کو جنت میں دنیا کی کم از کم 2 بیویاں ملیں گی، 2 عورتیں ملیں گی، کیونکہ اتنی ساری عورتیں ہیں جو جنت میں جائیں گی، وہ ہر ایک شوہر نہیں ہوگا ہر ایک کا۔ تو اس حدیث سے بعض حضرات نے استدلال کیا کہ عورتوں کی تعداد ہی اتنی زیادہ ہوگی کہ جہنم میں بھی زیادہ تو جنت میں بھی زیادہ ہے، تو یعنی گروتھ ریشو عورتوں کا زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے بہرحال رمضان کے آخری عشرے میں آپ کے ناپاکی کے ایام ہیں، تو نماز روزہ تو بہرحال نہیں ہو سکتا، لیکن آپ دوسری عبادتیں ترک نہ کریں۔ آپ تسبیحات کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، دعائیں کثرت سے مانگیں۔ دعا کتنی خوبصورت عبادت ہے، رمضان کے آخری عشرے میں راتوں کو اٹھ کے لمبی لمبی مصلی پہ بیٹھ کے دعائیں مانگیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ دعا تو اللہ رات کے آخری حصے میں قبول کرتے ہیں، پھر رمضان ہو، پھر رات کا آخری حصہ ہو، پھر رمضان کا آخری عشرہ ہو، پھر تاخراتیں ہوں، لیلۃ القدر ہو، تو دعائیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جو عورتیں مینسس کی حالت میں ہوں ان کو بھی رمضان کے آخری عشرے میں کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے، تسبیحات پڑھنی چاہیے، صرف نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی وہ۔ حیض اور استحاضہ میں فرق کیسے کریں؟ ایک خاتون کی بچہ دانی میں ایک بہت بڑی رسولی ہے جس کی وجہ سے مسلسل خون جاری رہتا ہے۔ یہ کیفیت بچے کی پیدائش کے بعد ہوئی ہے۔ مسلسل 40 دن خون آنے کے بعد اس خاتون نے نماز شروع کر دی، لیکن خون اب بھی جاری ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ۔ ایسے میں یہ اندازہ کیسے لگایا جائے گا کہ یہ خون حیض کا ہے یا استحاضے کا؟ عبداللہ صاحب الہ آباد سے۔ دیکھیں، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے، نفاس، دم نفاس، اس کے بھی وہی حکام ہے جو حیض کے حکام ہے۔ تو یہ ان خاتون نے اچھا کیا کہ 40 دن کے بعد نمازیں شروع کر دی۔ اب نفاس کے خون کا حکم میں پہلے بتاؤں گا، حیض کا بعد میں بتاؤں گا۔ نفاس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس خاتون کو اگر پہلی دفعہ بچہ پیدا ہوا ہے، پہلا بچہ یہ، تو 40 دن انہوں نے نماز چھوڑی، صحیح کیا، 40 دن کے بعد یہ جو خون آ رہا ہے یہ استحاضے کا کہلائے گا، یہ نفاس کا خون نہیں کہلائے گا۔ لیکن اگر اس خاتون کو اس سے پہلے بھی بچہ پیدا ان کا ہو چکا ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ ولادت میں نفاس کا خون کتنے دنوں کے بعد بند ہو گیا تھا۔ تو 40 دن تک تو انہوں نے نمازیں چھوڑی، وہ تو ٹھیک کیا اس کی، کیونکہ ان کو کیا پتا تھا کہ حیض ہے کہ استحاضہ ہے۔ لیکن جب 40 دنوں کے بعد نماز شروع کریں گی اور خون 40 دن کے بعد بھی کنٹینیو ہے، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ پچھلی دفعہ بچے کی ولادت میں
جتنے دن نفاس بند ہو گیا تھا تو اتنے دن نفاس کے سمجھے جائیں گے، اس کے بعد والے دن پاکی کے سمجھے جائیں گے. لہذا یہ خاتون پہلے بچے کی ولادت میں اگر 25 دن کے بعد خون بند ہوا تھا فار ایگزامپل، تو اب انہوں نے 40 دن کے بعد جب نماز شروع کی ہے تو سمجھا جائے گا کہ 25 دن ان کے نفاس کے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ استحاضہ کیا، لہذا 25 دن کے بعد جو نمازیں چھوڑی ہیں وہ ان کو قضا کرنی پڑیں گی. تو یہ مسئلہ تو میں نے نفاس کا بیان کر دیا. اور حیض کا مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے 40 دن کے بعد نمازیں شروع کر دی ہیں تو مہینے کی کنٹینیو ان کو بلیڈنگ ہو رہی ہے نا پورا مہینہ، تو پھر یہ دیکھیں گی بچے کی ولادت بلکہ حمل سے پہلے جو ان کو حیض آیا کرتا تھا نا، جن اسلامی تاریخوں میں، اسلامی مہینے کی جن تاریخوں میں حیض آیا کرتا تھا، ان تاریخوں میں یہ نمازیں چھوڑ دیں اور جیسے ہی وہ تاریخیں گزریں نمازیں شروع کر دیں. تو یہ حکم ہوتا ہے اس عورت کا جس کو کنٹینیو بلڈ آتا ہے، تو بس وہ ان دنوں میں جن دنوں میں اس کو حیض آتا رہا ہے وہ حیض کے دن سمجھے جائیں گے، اور جن دنوں میں حیض نہیں آتا رہا وہ استحاضہ کے دن سمجھے جائیں گے. کراچی سے ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ ایام حیض میں غیر یقینی صورتحال ہو تو غسل کب کریں؟ حیض کے آخری دنوں میں جب ہمیں دن میں صرف یہ 1 یا 2 بار اسپاٹنگ ہوتی ہے، یقین نہیں ہوتا کہ اب خون آئے گا یا نہیں، تو ہمیں غسل کرنے کے لیے کتنا انتظار کرنا چاہیے؟ نیز اگر ہم نے انتظار کیا اور بلیڈنگ نہ ہوئی تو کیا ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی؟ یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں. دیکھیے، جب کم سے کم حیض کی مدت 3 دن ہے، 3 دن کے بعد کسی خاتون کو جب حیض آنا رک جائے تو خواتین کو اپنی عادت کا علم ہوتا ہے، اگر غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلڈ نہیں آئے گا، حتیٰ کہ اسپاٹنگ بھی نہیں ہوگی، غالب گمان قریب یقین ہو، تو ان پر لازم ہے کہ وہ غسل کریں اور نماز شروع کر دیں. لیکن اس کے بعد اگر 10 دن کے اندر اندر دوبارہ ذرا سی بھی بلیڈنگ ہو گئی، ذرا سی بھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو نماز پڑھی تھی وہ ناپاکی کی حالت میں پڑھی تھی، لہذا وہ نمازیں لوٹانے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نماز ہوئی نہیں سرے سے. لیکن جیسے اسپاٹنگ ہو تو دوبارہ سے رک جائیں نماز پڑھنے سے، اور پھر جب غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلیڈنگ نہیں ہوگی تو دوبارہ غسل کر کے نماز شروع کریں. تو یہ ہے. تو ان کا جو اصل سوال تھا کہ ہمیں غسل کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا، تو اپنا غالب گمان دیکھنا پڑے گا آپ کو. جب غالب گمان ہو جائے کہ اب بلیڈنگ بالکل بھی نہیں ہوگی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ غسل کریں اور نماز پڑھیں. اور اگر اس کے بعد یعنی غالب گمان نہیں ہے یہ، بلکہ ایک تردد ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو، تو پھر غسل کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ الیقین لا یزول بالشک، یقینی چیز تھی حیض کا ہونا، اس کا ختم ہونے کا جب تک یقین نہیں ہوگا تو غسل نہیں کیا جائے گا. البتہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی خاتون کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ مجھے بلیڈنگ ہوگی، اور اس خیال سے انہوں نے غسل ہی نہیں کیا، تو پھر پتہ چلا کہ بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی، تو پھر جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی. خواتین کو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ جب ایام ہوں ان کے مینسز کے تو وہ نماز کی بہت زیادہ حفاظت کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، محافظت. تو محافظت اسی طرح سے ہوتی ہے، اس کا خیال کرنا پڑتا ہے. تو فجر کی نماز اکثر خواتین کی گول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سوتے ہوئے میں گزر رہی ہوتی ہے اور اس دوران بلیڈنگ بند ہو چکی ہوتی ہے. تو جب خواتین کو اندازہ ہو کہ ان کے ایام حیض پورے ہو گئے ہیں، جیسے کسی کو 4 دن آتا ہے، کسی کو 5 دن آتا ہے، ایک عادت ہوتی ہے ہر عورت کی، تو 4 دن جیسے آنے کی عادت ہے تو 4 دن کے بعد پھر ان پر لازم ہے کہ وہ صبح صادق کے وقت اٹھ کر دیکھیں کہ ہمیں بلیڈنگ آ رہی ہے یا بند ہو گئی ہے. ایسا نہ ہو کہ سوتے سوتے میں نماز ہی قضا ہو جائے. تو اگر بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو اس میں غسل کر کے فجر پڑھیں. اور اگر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز بھی لازم ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر صبح صادق کا وقت شروع ہو رہا ہے 5:30 پر، 5:30 بجے صبح، تو اب رات کو تو خاتون کا خیال یہ تھا کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آخری دن ہے ان کا ایام حیض کا، تو ان پر لازم تھا کہ وہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کے دیکھیں کہ واقعی بند ہو چکی ہے یا نہیں. اگر بند ہو چکی ہے تو پھر یہ عشاء کی نماز بھی واجب ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو. تو بعض خواتین بالکل اس میں غفلت سے کام لیتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی بلیڈنگ شروع ہوئی ہے تو رات کو دوبارہ ہر رات کو اٹھ کے دیکھنا شروع کریں کہ بلیڈنگ ہے یا نہیں ہے. تو جو عادت ہے اس کو تو گزرنے دیں. 3 یا 4 دن کی کسی کو عادت ہے، کسی کو 5 دن کی عادت ہے، لیکن جس دن یہ احتمال شروع ہو جائے کہ اب بلیڈنگ رک سکتی ہے تو اس دن عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں خاص طور پر خیال کریں، کیونکہ یہ 2 نمازیں سوتے میں گزر جاتی ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ